بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 21 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بنو عطفان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر شرکت کے لیے آ رہے تھے کہ مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا، پھر اس شرط پر چھوڑ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ چنانچہ اس شرط کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ انہیں صاحب سر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار و صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتا دیے تھے کہ فلاں فلاں منافقین ہیں، تاکہ ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور مسلمان ان کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرکین کی خبر لانے کے لیے بھیجا اور اس کے بدلے میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ایک عجیب جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے شاہی دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ کھانے کے دوران لقمہ ہاتھ سے گر گیا اور اس کو اٹھا کر کھانے لگے۔ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ یہ موقع گرے ہوئے لقمے کے کھانے کا نہیں ہے، یہ ایران کے بادشاہ کسریٰ کا دسترخوان ہے۔ انہوں نے اس پر بڑا عمدہ جواب دیتے ہوئے فرمایا، تو کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اس کے بعد انہوں نے وہ لقمہ کھا لیا اور جنگوں میں کئی ملکوں کو انہوں نے فتح کیا اور سن 35 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زراف ایک جانور ہے جس کا وزن تقریباً 800 کلو ہوتا ہے، اونچائی 17 فٹ اور زبان 15 انچ لمبی ہوتی ہے۔ تیز رفتاری کا حال یہ ہے کہ فی گھنٹہ 56 کلو میٹر طے کر لیتا ہے۔ قناعت ایسی ہے کہ پانی میسر نہ ہو تو مہینوں بھر صبر سے کام لیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کبھی بیٹھتا نہیں ہے، جب اسے نیند آتی ہے تو کھڑے کھڑے سو لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسی عجیب و غریب مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں صلح رحمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے مضبوط کر لینے کے بعد اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فائدہ: رشتے ناطے اور تعلقات کو برقرار رکھنا اور اس کو ختم نہ کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سفر کرنا کس دن بہتر ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کے دن سفر کرنا پسند تھا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اشراق کی 2 رکعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے اور اچھی بات کے علاوہ کوئی بات نہ کرے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں احسان جتانے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان، شرابی اور احسان جتانے والا، یہ تینوں قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا میں زیادہ کھانے کا انجام۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے ڈکار مت لو،
اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں نیک بندوں کا جنت میں احترام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مقرب بندے آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ ان مقرب بندوں کا ایک گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے لوگ پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ہمیشہ ایک ہی عمر کے لڑکے ان کی خدمت کے لیے کٹورے، لوٹے اور بہتی ہوئی شراب کے جام لے کر گشت لگا رہے ہوں گے، جس شراب سے نہ ان کو درد ہوگا اور نہ عقل میں خرابی آئے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ شراب سے علاج کی ممانعت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ ہم دوا کے طور پر اس کو استعمال کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوا ہے ہی نہیں بلکہ بیماری ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو۔ جب تم ہدایت پر ہوگے تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو ان سب کاموں سے باخبر کر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔